بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا سلسلہ بتدریج بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا نشست آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج اسی کے دوسرے پہلو پر کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ، جو دوسری شاخ جس کو ہم نے سلیکٹ کیا اپنے موضوع کے لیے، وہ ہے عقیدہ آخرت، جو اس سوچ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے انسان، تو یہاں دائمی نہیں ہے، مطلب تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن مقررہ وقت، جب تیرا وقت پورا ہو جانا ہے، ایک مقررہ حد تک تو نے رہنا ہے، اور جب وقت ختم ہونا ہے تو نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ عقیدہ آخرت اس کے قادر مطلق ہونے کا پر لطف انداز ہے۔ عقیدہ آخرت سے بہت سارے اشکال جو ذہنوں میں پیدا ہوتے، جو سوالات اٹھتے، ان کا بہت خوبصورت جواب ہے یہ، اور اس عقیدے کے آتے ہی وہ تمام کے تمام اشکال جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بابا جی سرکار کے پاس حاضر تھے تو اسی پہ ہی سوال کیا، بابا حضور آخرت کیا ہے اور کیوں ہے؟ سوال پہ ذرا میرے ناظرین توجہ کیجئے گا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے اور کیوں ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا یہ بھی اس کا اپنے بندوں پر کرم ہے۔ عقیدہ آخرت اور آخرت کا رونما ہونا، آخرت کا بزم، آخرت کی سجائی جانی جو ہے، یہ بھی اس کا اپنے بندوں پہ کرم ہے، اپنے بندوں پر احسان ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ جو ترتیب کے حساب سے اب جس کی ترتیب ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی جو آیت نمبر 3 ہے، جہاں وہ اپنی صفات کا ذکر کر رہا ہے تو کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے کہ جس دن ساری کائنات نے ختم ہو جانا ہے، تمام لوگوں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور بادشاہت، کبریائی، بڑھائی اور تمام معاملات جو ہے وہ اس کے سپرد ہونے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس دن کا مالک میں ہوں۔ یہاں پر میرے ناظرین و سامعین، یہاں پر ہر ایک کی نفی کر دی، کن کی؟ کہ وہ جو اس بدگمانی میں ہیں اور اس بدگمانی میں پھر رہے ہیں کہ وہ زمینی خدا ہیں۔ بعض اس طرح کے لوگ بھی آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج جس ہر سیاہ اور سفید کے ہم مالک ہیں، ہماری مرضی منشا کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کوئی حرکت میں نہیں آ سکتا، تو ان کو مولا دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، یہاں اس کی صفات مہربان ہونا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، تو ساتھ ساتھ وہ الجبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے، اور اس کی ان صفات کا اظہار میدان محشر میں ہونا ہے، جہاں پر ہر ایک نے جمع ہونا ہے۔ اور اگر اس کو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے۔ دیکھ لیں، مطلب مثال کے طور پہ سمجھ لیں بات، اسکول اور کالج میں بچے پڑھتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر ایک کا اس دور سے واسطہ رہا، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ چکا ہے،
تو پورا سال بچے کو پڑھایا جاتا ہے اور پھر سال کے آخر میں ایک امتحان رکھا جاتا ہے کہ جس میں اس کو پرکھا جاتا ہے، جس میں اس کو جانچا جاتا ہے کہ کیا جو پورا سال اس کو ڈلیور کیا، پورا سال جو اس کو بتایا، پورا سال جو اس کو سمجھایا اور جس راستے پہ اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیا واقعی یہ اس لائن پہ چلا یا اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا؟ تو اس کے جانچنے کے لیے پھر ایک امتحان رکھا جاتا ہے اور امتحان کے بعد پھر جو ہے وہ اس کا رزلٹ کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اب یہ کس کھاتے میں آتا ہے، آیا اس کا شمار جو ہے وہ اعلیٰ لوگوں میں یا اچھے لوگوں میں یا اگلی صف کے لوگوں میں ہو رہا ہے یا یہ پچھلی صف کے ہی لوگوں میں ابھی تک موجود ہے۔ ایک اور سادہ سی مثال دیکھ لیں۔ ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو صبح پیسے دے کے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتا ہے کہ جاؤ بیٹا یہ بازار سے، دکان سے یہ چیز لے آؤ۔ اب وہ بچہ آتا ہے، اب وہ شام کو اگر گھر پلٹتا ہے، صبح کا نکلا ہوا شام کو گھر پلٹتا ہے یا دیر سے جاتا ہے، تاخیر کر کے جاتا ہے، آدھا دن باہر گزار کے جاتا ہے، تو پھر باپ حق رکھتا ہے، باپ کو چاہیے بھی، اور پھر باپ پوچھتا بھی ہے کہ بیٹا میں نے تو تجھے اتنے وقت کے لیے اس جگہ پہ بھیجا تھا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ یہ ٹائم کہاں گزار کے آیا ہے؟ بلا مثال و بلا تشبیہ عقیدہ آخرت بھی یہی ہے کہ جب ہم میدان معاشر میں اس کے حضور حاضر ہوں گے تو پھر وہ ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ تجھے زندگی دی، طاقت دی، مال و دولت دیا، ہر نعمت دی جس کا تو طلبگار تھا، ہر وہ چیز تجھے عطا کی جس کی تو نے خواہش کی۔ اب بتا کہ تو اس ساری کائنات میں رہتے ہوئے کیسے وقت گزار کے آیا ہے؟ جن کاموں کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا، کیا تو ان کاموں میں مشغول رہا؟ کیا وہ کام کر کے آیا یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کر کے آیا؟ پھر میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی پوچھنے پر قادر مطلق بھی ہے، وہ حق بھی رکھتا ہے کہ پھر پوچھے کہ بتا زندگی کن کاموں میں بسر کی ہے؟ کیا تو ان کاموں میں لگا رہا جس کا میرے ساتھ اقرار کر کے گیا تھا، یا پھر دوسری پارٹی بی پارٹی جو ہے نفس کی مکاریاں، عیاریاں، عیاشیاں، ان میں زندگی بسر کر کے آیا ہے؟ مولا حق رکھتا ہے کہ بندے سے پوچھے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا ابھی ہم نے آغاز کیا کہ عقیدہ آخرت ہے کیا، ابھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہاں سے ہی گفتگو شروع کریں گے، اسی گفتگو کو تسلسل کو جاری رکھیں گے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے۔